وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم قرآن مجید کا 14واں سپارہ اس کے خاص پوائنٹس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے ایک پیغام دیا ہے کہ آج اس دنیا میں رہتے ہوئے تو میری طرف سے تمہیں اختیار ملا ہوا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کو مان لے، اور جو چاہے اللہ کو نہ مانے، جو چاہے انبیاء علیہ السلام کو مانے، ایمان والا بنے، اللہ کی نازل شدہ کتابوں کو مان لے، ان پر تصدیق کر لے، فرشتوں کے اوپر یقین لائے اور اللہ کی بتائی ہوئی زندگی کو گزارنا شروع کر دے، اور جو چاہے وہ من چاہی زندگی کو گزارنا شروع کر دے۔ اس کا اختیار ہے، یعنی اختیار کا مطلب کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، ہاں اللہ اپنے بندے سے نافرمانی اور کفر کو پسند نہیں کرتا، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ہر اس دنیا سے جانے والا کافر جب اس دن میں پہنچے گا اور ایمان والوں کی حالت کو دیکھے گا کہ یہ تو وہ ساری چیزیں پوری ہو گئیں جو یہ دنیا میں ہمیں بتایا اور سمجھایا کرتے تھے کہ ایک آخرت کا دن ہے، حساب کتاب ہوگا، جو تمہیں نعمتیں دی ہیں انہی کا اللہ حساب لیں گے۔ ہم نے تمہیں سننے کی، سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی، کھانے کی، پینے کی، تمہیں اولاد کی، تمہیں جو ہے سواریوں کی اور بے تحاشا نعمتیں دی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں دی تھیں، آؤ ذرا بتاؤ کہ اس نعمتوں کے بدلے میں تم کر کے کیا آئے ہو، انہی نعمتوں کا استعمال کیسا تم نے کیا ہے۔ تو یہ ایک حساب کتاب کا دن ہے جب وہ آ کر دیکھیں گے کہ یہ تو سب کچھ سچ ہو رہا ہے۔ وہاں پر اللہ رب العزت ایمان والوں کی غلطیوں اور لغزشوں کو معاف کر رہے ہوں گے، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، کافر لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، لیکن ایمان والا جس نے کچھ کوتاہیاں کی ہوں گی وہ اپنا سزا کا وقت گزارنے کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ تو وہاں پر ایک مکالمہ ہوگا کافروں کا اور ایمان والوں کا۔ کافر کہیں گے چلو ہم تو اس لیے جہنم میں آئے کہ ہم نے کچھ مانا ہی نہیں، نہ اللہ کو مانا، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مانا، نہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات کو مانا، تو تم تو ایمان والے تھے، تم ہمارے ساتھ جہنم میں، تو تم میں اور ہم میں کیا فرق؟ تو یہ بات اللہ رب العزت تک فرشتے پہنچائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے جاؤ اور جا کر جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لو جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، جس نے کبھی لا الہ الا اللہ زبان سے کہا ہے اس کو بھی اب جہنم سے نکال لو۔ جو کبھی کسی موقع پر جس کے دل میں میرا خوف آیا اس کو بھی جہنم سے نکال دو، بخاری اور مسلم کی روایت۔ چنانچہ جب ان کو بھی نکال دیا جائے گا اور جہنم میں صرف کفار رہ جائیں گے تو کفار تمنا کریں گے۔ وہ تمنا کیا ہوگی؟ ہائے کاش، بڑے افسوس کے ساتھ کہیں گے، حسرت کے ساتھ، ہم بھی ایک بار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ قرآن کہہ رہا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ان قریب کافر لوگ دل سے تمنا کریں گے کاش وہ بھی مسلمان ہو چکے ہوتے، لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے، لہٰذا ہم ایمان والا ہونے پر ہمیں ایک قسم کا فخر بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی اس نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ اس بات پر شکر ادا کیا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نعمت عطا فرما دی ایمان کی۔ دوسری چیز جو اس سپارے کے اندر ہے پوائنٹ، وہ یہ سمجھنے والا ہے کہ اللہ نے مخلوقات بے شمار بنائی ہیں۔ مخلوقات کس چیز سے تخلیق فرمائی؟ وہ مادہ بھی الگ الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو پیدا فرمایا تو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ وہ ایسے ہیں کہ جن کے اندر نہ تو اختیار ہے کہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں، بلکہ وہ اللہ کے حکم کے پابند، جیسا اللہ نے حکم دے دیا ویسا کر رہے ہیں۔ جو فرشتے جس کام پر پیدا کرنے کے بعد معمور ہوئے وہ اسی کام میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔
دوسری مخلوق ہے جنات کی، اللہ رب العزت نے ان کو آگ سے پیدا فرما دیا، آگ کے اندر حرارت بھی ہے، شعلہ بھی ہے، بھڑکنا بھی ہے، اسی لیے یہی صفات جنات کے اندر بھی ہیں، لہذا جنات کے اندر شر غالب رہتا ہے، اور شیطان بھی انہی کے قبیلے سے، شیطان من الجن، قرآن کہتا ہے وہ جنات ہی میں سے تھا، لیکن عبادت کرتے کرتے اتنا بڑا درجہ پا گیا کہ فرشتوں کا معلم ٹھہرایا گیا۔ تیسری مخلوق ہے حضرت انسان، میں اور آپ، اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا فرما دیا، قرآن نے ان سب کا تذکرہ فرمایا ہے، فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے اس کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا فرما دیا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور جنات کو اس انسان سے پہلے پیدا فرمایا اور بھڑکتی ہوئی آگ سے پیدا فرما دیا۔ تو یہ صفات ہیں جو کہ پھر انسانوں کے اندر اپنی صفات کہ مٹی کے اندر ذرا عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اس کے اندر وہ چیز پائی گئی، اور جنات کے اندر علو ہے، ان کے اندر بھڑکنا ہے، اسی لیے تو شیطان نے انکار کر دیا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ بڑی اعلیٰ چیز ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی ادنا چیز ہے، میں بڑا اس کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ نہیں دیکھا حکم کس کا آ رہا ہے، حکم اس کا ہے، درجہ اس نے متعین کیا ہے، وہ چاہے تو خاک کو بلند کر دے، وہ چاہے تو بندے کو سجدہ کروا دے۔ یہ دوسری چیز تھی۔ تیسری چیز جو تیسرا پوائنٹ یہاں پر ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مشرکین، اور بعض کو آج کل بھی ہم سننے کو مل جاتا ہے، کسی آدمی کو آپ کہیں کہ یار آپ نماز پڑھا کریں، تو آگے سے جواب، بعض لوگ تو کہتے ہیں جی ہم شروع کر دیں گے اور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بعض جو ہے وہ یہ کہتے ہیں بھائی اللہ چاہے گا تو ہم سے نماز پڑھوا لے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں پڑھوائے گا، اسے کہ تم ہی کہتے ہو اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تو یہ ذرا اللہ کی چاہت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ لیجئے۔ ایک ہے اللہ جل شانہ کے احکامات اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونا، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا اور خوشنودی تو اسی میں ہے، اللہ کی وہ والی چاہت تو اسی میں ہے جو رضا والی ہے، خوشنودی والی ہے، کہ آدمی آئے اور آ کر میرے سامنے نماز کی شکل میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، پھر میرے سامنے جھک جائے، پھر مجھے سجدہ کرے۔ لیکن ایک اللہ جل شانہ نے زور اور زبردستی نہیں دی، بلکہ ایک اختیار بھی عطا فرمایا۔ اب ایک آدمی اگر جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بندے، یہاں پر تجھے اختیار دیا تو تیرے اختیار میں ہی میری بھی چاہت ہے، میں بھی یہی چاہ لیتا ہوں کہ تو نماز نہ پڑھے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے نفسوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں پر بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک لوگ یہ کہتے ہیں لَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کی بھی عبادت نہ کرتے، وَلَا نَحْنُ، نہ ہم، وَلَا آبَاؤُنَا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد۔ تو یہ عبادت اور اس کے علاوہ پوری زندگی پر یہ آیت مبارکہ منطبق ہوتی ہے، ہر نیک کام کے بارے میں کہا جا سکتا ہے اللہ چاہتا تو ایسا ہو جاتا، اللہ ہی نہیں چاہ رہے تو ہم کیا کریں۔ تو اللہ رب العزت نے جواب اس کا جو دیا، اب وہ سماعت فرمائیں۔ اللہ جل شانہ نے اگلی پوری آیات نازل فرما دی، اور اس سے پیچھے بھی یہی مضمون چلا آ رہا ہے، بھئی اللہ تو یہی چاہتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے تمام اسباب مہیا کر دیے، سب سے پہلے تمہیں آنکھیں دیں جس سے تم دیکھو اور پوری کائنات کی تخلیق کو دیکھ کر سوچو اس کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے تمہیں کان دیے تاکہ تم قرآن کو سنو، اور اس پر عقل و دماغ اور شعور دیا، تم اس کے اوپر غور و فکر کرو۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کر دیا، کتابوں کو نازل فرما دیا، نیک لوگوں کی صحبت اور ماحول تمہیں دے دیا، سارا کچھ تو دے دیا، صرف ایک چیز رہ گئی تھی کہ زور اور زبردستی سے تم سے نیک عمل کروائے جاتے۔ تو اللہ جل شانہ نے اس کا اختیار دیا، وہ اللہ کی منشا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے خود فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، آپ کا رب اگر چاہے تو اس زمین پر سارے کے سارے اللہ کو ماننے والے رہ جائیں۔
سب اللہ کو مان جائیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں اپنے اختیار سے عمل کرے. لہذا یہ کسی بھی بات کا جواب نہیں بن سکتا میں اس لیے نیک کام نہیں کرتا کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہے. اللہ چاہیں گے تو میں نیک کام کروں گا. آپ قدم اٹھائیں، اللہ کی چاہت آپ کے اس قدم اٹھانے اور اختیار کے مطابق ہو جائے گی. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جب تم چاہتے ہو تو اللہ بھی ویسا ہی چاہتے ہیں، پھر اللہ کی چاہت کے مطابق وہ کام ہو جایا کرتا ہے. تیسری اہم چیز جو یہاں پر بیان فرمائی گئی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز میں تقسیم رکھی ہے اور بعض کو دوسری بعض چیز میں فضیلت دی ہے. مثال کے طور پر ہر آدمی کی عمر کے دن الگ الگ ہیں. کسی کو عمر دی 5 سال، کسی کو 10 سال، کسی کو 20 سال، کسی کو 50، کسی کو 80، کسی کی عمر 100 سال. تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو عمر چونکہ 80 سال ملی مجھے بھی 80 سال ملنی چاہیے تھی. اللہ نے عقل، فہم، سوچ سمجھ اور قوت فیصلہ ہر ایک کو الگ الگ دی. رنگ اور روپ، قد کاٹ، صحت الگ الگ دی. ایسے ہی اللہ نے مال بھی کسی کو کم کسی کو زیادہ عطا فرمایا. اللہ جل شانہ نے فرمایا دیکھو یہ معاملہ ایسا ہے اس کے اندر تم آپس میں حسد نہ کرنا. واللہ فضل بعضکم علی بعض. اللہ نے فضیلت دی ہے بعض کو تم سے بعض میں، پھر رزق کے معاملے میں. رزق کے معاملے میں اب رزق کے معاملے میں حسد نہ کرنے لگ جاؤ. تم کسی کے خلاف سازشیں نہ کرنے لگ جاؤ، اس کے پاس اتنا کیوں ہے، اس کے پاس اتنا کیوں ہے. بلکہ محنت تمہارے بھی ذمے ہے، تم بھی محنت کرو، اس اللہ سے مانگو. ہو سکتا ہے تم بھی اسی درجے پر آ جاؤ بلکہ اس سے بھی آگے نکل جاؤ. لیکن اگر وہاں تک نہ پہنچ سکو تو اسے حسد کر کے اس کو نقصان پہنچانا، تدبیریں کرنا، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا. آج ہمارے حالات میں یہ ایک عام بات ہے کہ ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس کو بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے آگے بڑھ کے ہم اس کے ساتھ برا چاہنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ کر اس پر کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کروانا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب چیزیں اسلامی تعلیمات اور قرآنی ہدایات کے منافی ہیں. اللہ نے صاف منع فرما دیا کہ تم ایسا نہ کرو. اسی لیے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. تم اس بات کی تمنا بھی نہ کرو جو اللہ نے کسی کو فضیلت دی ہے کسی خاص چیز میں تو تم اس کی تمنا کرنی شروع کر دو. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا. اور تم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اور صحابہ جن لوگوں کو سرداری ملی، پیسہ ملا، آپ اپنی آنکھوں کو للچائی ہوئی نظروں سے بھی اس طرف نہ دیکھیں. کتنی خوبصورت قرآنی ہدایت اور رہنمائی ہے. کسی کے پاس کوئی بھی نعمت ہو آپ دل میں اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ نے آپ کو کئیوں سے بہتر رکھا ہوا ہے. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا کہ میں بھی یہ نیکیاں کر سکتا ہوں، اور دنیا کے معاملے میں، اسٹیٹس کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا کہ شکر الحمدللہ اللہ نے مجھے اس سے تو بہتر رکھا ہوا ہے. یہ انسان کے دل میں شکر گزاری کا مادہ پیدا کر دیتا ہے. اسی میں آگے چلیں تو اللہ رب العزت نے ایک بڑی پیاری خوبصورت مثال دی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندو، اے میری مخلوق، تم بھی عجیب طرح کے فیصلے کرتے ہو. میں اللہ ہوں خالق، کریٹر، بنانے والا، اور بقایا ساری مخلوق ہے. اب تم میری مخلوق میں سے کسی کو درجہ رتبہ بڑھا کر میرے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہو، اور تم اس سے متعلقہ یہ عقیدہ رکھ لیتے ہو اللہ جل شانہ بھی صحت دینے والے ہیں اور یہ بھی صحت دینے والا ہے. زندگی اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی ہے. نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی ہے. اللہ فرمانے کیسی عجیب تم فیصلے کرتے ہو. بھلا بتاؤ تو صحیح کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو برابر نہیں ایک دوسرے کے سمجھتے. قرآن نے کہا ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا. بھلا بتاؤ ایک مالک ہو ایک فیکٹری کا اور ایک اس کا ملازم ہے جو ورکر ہے. ورکر اپنی مرضی سے وہاں کی کسی ایک چیز کو بھی اٹھا کر کسی کو دے نہیں سکتا، استعمال خود بھی نہیں کر سکتا، اتنا محتاج. اور ایک فیکٹری کا مالک جو چاہے تو فیکٹری میں سے جس کو چاہے جتنا دے دے، حتیٰ کہ پوری کی پوری فیکٹری اٹھا کر کسی کو دے دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. تو کیا کبھی تم نے اپنی ظاہری حالات میں ایسا سمجھا کہ مالک اور ملازم کو ایک رتبہ دے دیا ہو؟ ایک گھر کا مالک ہے
2 کنال کی کوٹھی کا ایک اس کا چوکیدار ہے. اب آپ کہیں کہ جی چوکیدار اور مالک برابر، کبھی بھی آپ لوگ نہیں کرتے، تو آپ کی عقل یہاں کام کرنا کیوں چھوڑ جاتی ہے کہ ایک اللہ جو خالق اور بقایا ساری مخلوق میں سے چاہے کوئی بھی ہو، کتنا نیک ہو، صالح ہو، طاقت والا ہو، سلطنت والا ہو، عہدے اور منصب والا ہو، کچھ بھی ہو، اس کو اٹھا کر اللہ کے برابر لے آنا، فرمایا یہ انتہائی حماقت کی بات ہے. بہترین مثال سے ہمیں بات کو سمجھایا، اور یہ بہترین قرآنی رہنمائی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. آخر میں ایک آیت اللہ نے بیان فرمائی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، 3 کام کرنے کے، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، 3 باتوں سے روکا گیا، یعظکم لعلکم تذکرون. مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت یہ آیت مبارکہ اتنی جامع اللہ نے نازل فرمائی ہے جس کے اندر قرآنی تمام تر تعلیمات کو اکٹھا فرما دیا گیا. اگر یہ ایک آیت بھی انسانیت کے لیے نازل ہو جاتی تو اس کی ہدایت کے لیے کافی تھی، لیکن اللہ نے تو پورا قرآن اور بھی عطا فرما دیا، لیکن یہ ایک آیت بھی اترتی، اتنی جامع آیت ہے، اسی لیے اسے ہر ایک عربی کے خطبے میں جمعے کا ہو یا عیدین کا لازمی شامل کیا جاتا ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں قرآنی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.